بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تیسری چیز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وعلا سے طلب کیا کرتے تھے ہر صبح، وہ کیا؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور میں تجھ سے اے اللہ پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ پاکیزہ رزق وہ ہوتا ہے جو خود بھی پاک ہو، جو خود بھی پاک ہو، اور اسباب جن کے ذریعے وہ رزق حاصل کیا جائے یعنی کمایا جائے وہ بھی پاکیزہ ہوں، وہ بھی حلال ہوں، وہ بھی جائز ہوں، نہ کہ حرام ترک کے ذریعے وہ رزق کمایا جائے، کیونکہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو اللہ جل وعلا شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں جس بات کا انبیاء کو حکم دیا ہے اسی بات کا اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے وہ کھاؤ۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اللہ جل وعلا سے پاکیزہ رزق کی بابت سوال کیا کرتے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کی بابت امت کو خبر دی کہ وہ سفر حج کے لیے نکلتا ہے، مسافر ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ آسمان سے ندا آتی ہے، تیرے لیے کیسے شرف قبولیت ہو؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی حرام کھانے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، خود بھی کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی کھلائیں، کیونکہ حلال اور پاکیزہ رزق کی ایک بڑی تاثیر ہے انسانی تربیت میں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام مال سے پلے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں چور پر لعنت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت کرے کہ یہ ایک انڈا چوری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ غور کریں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کس طرح چوریاں، ڈکیتیاں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بس ایک ہی چیز کی فکر ہے کہ ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، ہمیں رزق حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ جہاں سے آئے، ظلم کے ذریعے آئے، چوری کے ذریعے آئے، ڈکیتی کے ذریعے آئے، رشوت کے ذریعے آئے، سود کے ذریعے آئے، کسی ذریعے سے رزق آئے، مال آئے، پیسہ آئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، بس ہمیں مال ملنا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے قول اور فعل سے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ہر صبح رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے ان تین چیزوں کا سوال کیا کرتے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں ہم سے کوئی لرزش ہوئی ہو رب ذوالجلال ہم سے درگزر فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔